أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. صدق اللہ العظیم. سورہ ابراہیم آیت نمبر 22 آپ کے سامنے تلاوت کی. اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے. وقال الشیطان لما قضی الامر. شیطان کہے گا جب معاملات کا فیصلہ کر دیا جائے گا، جنتی انسان جنت میں اور جہنمی انسان جہنم میں، اس وقت شیطان کہے گا اپنے پیروکاروں کو ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا جو سچا وعدہ تھا. ووعدتکم فاخلفتکم، اور میں نے بھی تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ تم میری اتباع کرو تو جنت کے باغوں میں جاؤ گے. فاخلفتکم، میں نے وعدہ خلافی کی. وما كان لي عليكم من سلطان، میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا. الا ان دعوتکم، ہاں میں نے تمہیں غلط بات کی دعوت دی، برائی کی دعوت دی، اللہ کے خلاف بغاوت کی دعوت دی. فاستجبتم لی، تم نے میری دعوت کو قبول کیا. فلا تلومونی ولوموا انفسکم، اب مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو. ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، نہ آج میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری کر سکتے. انی کفرت بما اشرکتمون من قبل، میں اس بات کا انکار کرتا ہوں جو اس سے پہلے جو تم مجھے اللہ کا شریک ٹھہراتے رہے. اللہ کا شریک ٹھہرانے کا مطلب جو ہے کوئی انسان شیطان کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہراتا بلکہ شیطان کی اطاعت کرتا ہے، شیطانی باتوں پر عمل کرتا چلا جاتا ہے اور رحمان نے جو آرڈرز دیے ہیں ان کو پس پش ڈال دیتے ہیں. جیسے ایک اور مقام پر جو اللہ نے ارشاد فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ یہود و نصارہ جو ہیں اپنے علماء کی، اپنے درویشوں کی جو ہے ان کو انہوں نے رب بنا لیا تھا اللہ کے علاوہ. رب بنانے کا مطلب ہے کہ انہوں نے ان کی اطاعت کی. جس چیز کو حلال قرار دیتے تھے اس کو وہ حلال مان لیتے تھے، جس چیز کو حرام قرار دیتے تھے اس کو وہ حرام مان لیتے تھے. تو یہ احبار اور رہبان کی اطاعت تھی. اسی طرح اگر ہم شیطان کی اطاعت کرتے ہیں، اپنے نفس کی اطاعت کرتے ہیں، اپنے علماء کی اطاعت کرتے ہیں جو اللہ کے مخالفت میں جو ہے ہمیں آرڈر دیتے ہیں، یا اپنے سرداروں کی اطاعت کرتے ہیں، اپنے بڑوں کی اطاعت کرتے ہیں جن کے آرڈرز اللہ کے آرڈر سے ٹکراتے ہیں، اس کا مطلب ہے ہم انہیں اللہ کے مقابلے میں شریک ٹھہرا دیں. تو شیطان بھی یہی کہے گا انی کفرت بما اشرکتمون من قبل، میں انکار کرتا ہوں جو تم اس سے پہلے مجھے اللہ کا شریک ٹھہراتے رہو. یہ ظالم انسان ہیں جو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، انسانوں کو، جنوں کو، شیطان کو. ان الظالمین لهم عذاب علیم، ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ سے دعا کریں ہمیں شرک کرنے سے، اپنے سرداروں کی غلط باتیں ماننے سے، شیطان کی غلط باتیں ماننے سے، اپنے نفس کی جو ہے غلط باتیں ماننے سے، اپنے بڑوں کی، اپنے سرداروں کی، اپنے MPs MNAs کی، اپنے آفیسر کی غلط جو ہے آرڈرز کو ماننے سے انکار کرنے کی جرأت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.